اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ سورۃ فیل مکی ہے اور یہ 5 آیتیں ہیں، نزول میں 19 ہے اور ترتیب میں 105 ہے۔ گزشتہ سورت والعصر میں انسان کی تباہی اور بربادی کے وجوہات بیان فرمائے ہیں کہ یہ جب ایمان نہ لائے اور اعمال ایمان نہ کرے اور حق اور صداقت کا ساتھ نہ دے تو اس سے زیادہ برباد کوئی نہیں۔ 3 آدمیوں کی نشاندہی کی، ایک انسانوں کی روبرو عزت خراب کرنے والا اور دوسرا پس پشت، اور تیسرا وہ شخص جو مال تو جمع کرتا ہے اور گنتا ہے لیکن مال دینے والے کو نہیں مانتا اور نہ اس کی رضا اور خوشنودی کے لیے مال خرچ کرتا ہے۔ حقیقت میں سورۃ والعصر میں جو لفظ آیا ہے خسر کا، ان الانسان لفی خسر، خسارہ، اس میں 3 حرف ہے، خا سین را، تو 3 آدمیوں کی نشاندہی ضروری تھی، ہمز لمز جامع المال۔ اسی طرح 3 آدمیوں کی نشاندہی مزید کریں گے۔ ایک نشاندہی سورت ہمز میں ہوئی تو دوسری نشاندہی اب سورت فیل میں ہو رہی ہے۔ مضمون 3 آئیں گے، خسر کے اعتبار سے، گھاٹے کے اعتبار سے۔ چنانچہ گزشتہ صورت میں ایسے لوگوں کا تذکرہ تھا جو عوام درجے کے ہیں، تو ضرورت ہے کہ بادشاہ درجے کے لوگوں کی بھی مذمت ہو جائے۔ اگر ہمز لمز اور جمع مال بادشاہ میں بھی ہے اور خرچ نہیں کرتا تو بادشاہی تخت و تاراج ہو جائے گی۔ اگر ایمان اور عمل سے بادشاہ بھی محروم ہو تو بادشاہت دیر تک نہیں ہوگی اور بے عزتی مقدر ہوگی۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، آیا آپ نے دیکھا نہیں کیا سلوک کیا تیرے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ؟ مفسرین کا اس پر اتفاق ہے کہ یہاں رویت سے مراد رویت عین نہیں، رویت علم مراد ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں یعنی آپ کو یہ بات معلوم نہیں ہے، جیسے سورۃ انبیاء کے 4 رکوع میں ہے، اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما۔ آسمان و زمین کی تخلیق کے وقت کافر نہیں تھے اور اللہ فرماتے انہوں نے دیکھا نہیں یعنی انہوں نے جانا نہیں۔ جار اللہ زمخشری کا شاف میں لکھتے علم ترا، اے علم تعلم، آپ کے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ علم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا نہیں بنایا ان کی سازشوں کو تباہ و برباد؟ وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور بھیج دیا ان پر پرندوں کے غول، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو برساتے تھے ان پر پتھر کنکروں کی طرح، فجعلہم کعصف مأکول، پس کر دیا ان کو بھوسا جیسے کھایا ہوا ہو، لتڑا ہوا ہو۔ یہ واقعہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے 50 دن پہلے کا ہے۔ یمن کے اندر ابرہہ نام کا ایک بادشاہ تھا، اس کو یہ پتہ چلا کہ مکہ مکرمہ ایک شہر ہے جس کے لوگوں کا پوری دنیا میں احترام ہوتا ہے، اور اس کی وجہ کعبہ ہے جو اس شہر میں اللہ کی طرف سے نسب ہے۔ ابرہہ نے کئی قسم کے شہر آباد کیے اور اس میں ظاہری آسائشیں قائم کی، لیکن کعبے کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ اخیر میں اس نے یہ ارادہ کیا کہ اسی مکے کے کعبے کو یعنی حجر اسود کو
یہاں سے منتقل کر کے یمن لے جایا جائے. اور اس نے مکہ مکرمہ پر حملہ کیا. اس کے پاس ایک قافلہ تھا جس کے 11 بڑے بڑے ہاتھی تھے اور بڑے ہاتھی کا نام محمود تھا. محمود ہاتھی جب آگے ہوتا تھا تو علامت تھی کہ فتح ہو جائے گی. لیکن یہاں قافلہ آتے ہوئے محمود ہاتھی واپس چلا گیا. تو ابراہ کے شتر پالنے والے وہ سمجھ گئے کہ یہ کوئی خطرناک معاملہ ہے. تاریخ ازرقی میں لکھا ہوا ہے کہ باقاعدہ اس کو مشورہ دیا گیا کہ یہ ارادہ ترک کر لو. لیکن بادشاہان تو اپنے گھمنڈ و غرور میں رہتے ہیں. وہ جب مکہ پہنچا تو سب سے پہلے اہل مکہ کی مویشیاں اس نے گرفتار کی. ان کے اونٹ، گائے، بکریاں، بیڑے قبضے میں لے لی تاکہ مکے والوں پر روب پڑ جائے. عبد المطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا قریش کے بڑے تھے. وہ اپنے اونٹوں کی سفارش کے لیے ابراہ سے ملاقات کے لیے گئے. تو ابراہ نے ان کو کہا کہ میں تو اس کعبے کو مسمار کر کے حجر اسود لے جانے آیا ہوں، آپ اونٹوں کی بات کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اصل میں اونٹ میرے ہیں اور کعبہ اللہ کا ہے. ہمارا عقیدہ ہے کہ اس کی حفاظت اللہ خود کرتا ہے. تو اس نے پوچھا کہ حفاظت کیسے ہوگی؟ ہم تو لشکر لے کے آئے، کسی نے ہماری مزاحمت نہیں کی. انہوں نے کہا مزاحمت اللہ خود کرے گا. اونٹوں کو لے کے آئے اور بحیر عرب کی طرف سے چھوٹے چھوٹے پرندوں کا ایک غول اٹھا اور ہر پرندے کے چونچ میں ایک کنکر ہوتا تھا اور اس نے ابراہ کے لشکر پر برسائے. بس جس فوجی کو لگا ہے اور جس ہاتھی کو لگا ہے وہی ٹھنڈا ہوا ہے. کچھ دیر گزری تو صرف لاشیں پڑی تھی، انسان غائب تھے. اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کی یاد دہانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کرائی. اس صورت سے جو مقصد ہے قرآن کا وہ یہ کہ شعائر اللہ کی حفاظت ضروری ہے اور شعائر اللہ کی توہین سلب سلطنت اور سلب عزت کا باعث ہے. جس سرزمین پر دین اور دین والوں کی توہین ہو جاتی ہے اللہ کا عذاب وہاں آ جاتا ہے. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، آیا آپ نے دیکھا نہیں کیا سلوک کیا تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ. الم یجعل کیدہم فی تضلیل، آیا بنایا نہیں ان کی سازشوں کو تباہ و برباد. وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور بھیج دیے ان پر پرندے غول کے غول. یہ کالے رنگ کا پرندہ ابابیل کہلاتا ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ یہی ہو. ترمیہم بحجارۃ من سجیل، برسا رہے تھے پتھر کنکر نما. امام بخاری نے یہاں حجارۃ من سجیل کا معنی کیا ہے سنگ گل. سنگ گل فارسی میں یعنی وہ پتھر جو مٹی سے بنا ہو. ہماری پشتو میں اس کو کہتے ہیں کت کانے. مٹی کے بنے ہوئے ہوتے، کئی کونے ہوتے اس کے، لگنے میں بہت خطرناک ہوتے ہیں، ٹوٹتا نہیں ہے. فجعلہم کعصف مأکول، پس کر دیا ان کو جیسے چارہ ہو لتڑا ہوا، جیسے بھوسا ہو کھایا ہوا. یہ سورت بھی 3 حصوں پر منقسم ہے. پہلے حصے میں اللہ کی قدرت کا بیان ہے، دوسرے حصے میں ایک ظالم کے ظلم کا بیان ہے، اور آخری حصے میں ظالم کے انجام کا بیان.